شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اور شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے الشہود ہوا علم یقینی حصل بمشاہدت بصر او بصیرت۔ شہادت ایک ایسا یقینی علم ہے جو انسان کو مشاہدے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وہ مشاہدہ چاہے سر کی آنکھ کا ہو یا مشاہدہ دل کی آنکھ کا ہو۔ کسی شخص نے دیکھا کہ باہر کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، وہ لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرتا ہے تو وہ اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے، اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو آ کر عدالت میں یا لوگوں کے سامنے بات بیان کر رہا ہے، اس کی اس بات بیان کرنے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ وہ شہادت کس بات کی دے رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس نے ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لین دین کرو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو دو مردوں کو وہاں پر گواہ بنا لو۔ وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ طلب کرو، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، مرد ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد نہ ہوں پھر ان میں سے ایک عورت ہو اور ایک مرد ہو جائے، ان کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ دونوں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور ایک عورت ہو۔ اے امت مسلمہ، تم کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کی گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی دیں گے۔ پھر تیسری جگہ پر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم قیامت کے دن ہر امت سے ایک شہید لائیں گے، یعنی ایک گواہ لے کر آئیں گے، وہ اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا اور وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے چکے گا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم آپ سے ان تمام انبیاء کرام کی گواہی طلب کریں گے۔ آپ کو ان سارے نبیوں پر گواہ لایا جائے گا، یعنی ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کو یوم مشہود کہا گیا قرآن پاک میں، اس کی بھی گواہی دی گئی ہے، اس کی گواہی نبیوں نے بھی دی ہے اور اس کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے قیامت کا جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ لہذا شہادت کا معنی ہوا گواہی دینا، شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، لا بد من وقوعہ، ایسی چیز کی گواہی دینا کہ جس کو انسان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنے کانوں سے سنا ہو، یہ تو ہو گئی شہادت، یہ ہوا شہادت کا معنی۔ اور اس شہادت دینے والے شخص کو شاہد کہا جاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے واقعے کو دیکھا ہو اور اپنی کانوں کے ساتھ سنا ہو۔ اب آتے ہیں ہم اس سے آگے، جب اس لفظ کی آگے پروگرس ہوتی ہے، اس لفظ کا ارتقاء ہوتا ہے، یہ لفظ ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے، تو شہادت تھا، شہادت سے شاہد بنا، شاہد سے پھر یہ شہید بنتا ہے۔ شہید کیسے بنتا ہے؟ لوگ گواہی دیتے ہیں لیکن گواہی کی ایک حد ہوتی ہے، گواہی کی ایک حد ہوتی ہے، کوئی مان لے ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر آپ مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانیں آپ کی مرضی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے گواہی دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ہو کہ تم مانو نہیں تو میں اپنی گردن پہ جو ہے، نہیں تو میں تمہیں ماروں گا یا خود مر جاؤں گا، ٹھیک ہے تم مانو اس بات کو۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے گواہی دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ہو۔ گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے کس چیز کی؟ جو اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب یہاں پر شہید کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے تو اللہ کی ذات کو تو کسی شخص نے دیکھا نہیں ہے، اس کے کلام کو کسی نے سنا نہیں ہے،
کسی نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، پھر جب اس کے ہونے پر، اس کے واجب الوجود پر کہ اللہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی ذات موجود ہے، اس کی رحمتوں پر، اس کی عنایتوں پر، اس کے کرم پر اور اس کی مہربانیوں پر، اس کے حسن مطلق پر، اس کے ہونے پر، اس کے پائے جانے پر اگر کوئی شخص گواہی دے گا تو کیا دے گا؟ اللہ کو تو اس نے دیکھا نہیں، اس کے کلام کو اس نے سنا نہیں، اس کی گواہی صرف اتنی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی گواہی، اسے کہتے ہیں اقرار باللسان، اقرار باللسان پر ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر اگر اس کی گواہی ہوگی تو اسے کہتے ہیں تصدیق بالقلب، کہ میں دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی گواہی وہ زبان کی حد تک ہوگی، اس کی گواہی تصدیق قلبی کی حد تک ہوگی۔ لیکن کیوں ایسے شخص کو شہید کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے؟ اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے دوستو کہ وہ بھی گواہی دیتا ہے، لیکن گواہی دینے والا وہ ایسی حقیقت مطلقہ کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کی گواہی وہ صرف زبان کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ زبان کی حد کو آگے پھلانگ چکی ہے، اس کی گواہی تصدیق قلبی سے آگے گزر چکی ہے۔ اس کو اس حد تک یقین ہو گیا ہے اس کے ہونے کا، اس کے پائے جانے کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی بارگاہ کی خصوصیت کا، اس کو اس حد تک یقین ہے کہ وہ گواہی دینے کے لیے سر بکفن ہو کر میدان کارزار میں اتر آیا ہے، وہ اپنی گردن کٹوا کر گواہی دے رہا ہے، وہ اپنی گردن پہ تلوار چلوا کر گواہی دے رہا ہے۔ پھر یقین جانیے دنیا کے سارے گواہوں کی گواہیاں غلط ہو سکتی ہیں، ان میں شک و شبہ باقی رہ سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جو کسی حسین کے حسن لازوال پر، جو کسی کے پائے جانے پر، جو کسی کے موجود ہونے پر اس حد تک بڑھ کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تل گیا ہے اور خنجر اپنی گردن پہ چلوا کر گواہی دے رہا ہے اور اپنے سر کو کٹوا کر گواہی دے رہا ہے، پھر نہ صرف کٹوا کر بلکہ سر کو نیزے پہ چڑھا کر گواہی دے رہا ہے، پھر ایسی گواہی اور ایسی شہادت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ پھر حق اس بات کا ہے کہ ایسے گواہ کو شاہد نہیں بلکہ اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ آخر اس کو کسی کے ہونے کا اتنا تو یقین تھا کہ جس کی خاطر اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اس کو کسی کے واجب الوجود ہونے کا، کسی کے پائے جانے کا اس کو اس قدر یقین تھا، اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا اعتقاد تھا اس کا کہ کوئی تو ہے نا جس کی خاطر میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ اس میں اس کا ذاتی اناد نہیں تھا، اس میں اس کا ذاتی غصہ نہیں تھا، اس کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، وہ کسی کی محبت میں، کسی کے ہونے پر بس وہ گواہی دیتے ہوئے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس لیے ایسے شخص کو شہید کہا جاتا ہے اور اس کی گواہی کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی گواہی دی، وہ گواہی مصر کی عورتوں نے دی، زنان مصر نے دی، وہ گواہی بھی حق تھی، لیکن گواہی دینے والی مصر کی عورتیں تھیں، اور جس چیز کی گواہی دی جا رہی تھی وہ حسن چہرہ یوسف تھا۔ اور انہوں نے گواہی دیتے ہوئے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ گواہی دینے والیاں گواہی دے رہی ہیں لیکن اپنی انگلیاں کاٹ کر گواہی دے رہی ہیں اور ساتھ اقرار باللسان کر رہی ہیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ وہاں پر گواہی زنان مصر نے دی اور گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا کر گواہی دی، اور جس بات کی گواہی دی وہ حسن چہرہ یوسف تھا۔ یہاں پر بھی گواہی دی جا رہی ہے لیکن گواہی دینے والا اپنی انگلی کٹوا کر نہیں، اپنا سر کٹا کر گواہی دے رہا ہے، اور یہاں پر سامنے جو ہے وہ کسی انسان کا چہرہ نہیں ہے بلکہ وہ کسی کا حسن لازوال ہے، وہ اپنے خالق و مالک کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور گواہی دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور اپنا ہاتھ کٹا کر نہیں بلکہ اپنی گردن کٹوا کر گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے ایسے گواہ کو شہید کہا جاتا ہے، اور اس کی گواہی کو شہادت کا لفظ اس کے لیے انتخاب کیا گیا۔ تو یہ ہے شہادت کا مطلب اور شہید کا مطلب جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت
اور دوسری شہادتوں میں کیا فرق ہے؟